آج کے پروگرام میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں کیا اس کے اثرات آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پر اور پی ٹی آئی کی سیاست پر اور عمران خان کی رہائی پر کیا ہوں گے اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے روشنی کا شہر کراچی کس حال میں ہے۔ آج وہاں پہ شدید بارشیں ہوئی ہیں اور تقریباً 40 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ان بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے۔ اب یہ بارشیں سندھ میں اور بلوچستان میں مزید سیلابی صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ اور آج کا ایڈیٹوریل ہوگا محسن نقوی صاحب نے جو کرکٹ ٹیم کے بارے میں انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے لیے انہیں ایس ایچ او کی ضرورت ہے یا بلوچستان کے لیے ایس ایچ او کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری، اور آج کی ٹاپ سٹوری ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات، جس کی تصدیق محمود اچکزئی صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے تصدیق کی ہے ابھی کچھ دیر پہلے کہ ان کی رانا ثناء اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس پر ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں اور 8 ستمبر کے جلسے کو لے کے جو کچھ چل رہا ہے، مختلف گروپس ہیں اور مختلف گروپس کی مختلف آوازیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اس پر بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے 2 ملاقاتیں، ایک تو محمود اچکزئی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو دوسری ملاقات آپ کی پی ٹی آئی کی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ تو دونوں اطراف جو ہیں، حکومت بھی پی ٹی آئی بھی، مولانا کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میگنیٹ مولانا ہے یا پی ٹی آئی اور حکومت؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی سیاست کا محور تو بہرحال عمران خان صاحب ہی رہے ہیں، اور ابھی آپ نے 22 اگست کا جلسہ دیکھا کہ جب جلسے کی تاریخ مؤخر کرنی پڑی، جس طرح وزیر اعلیٰ علی امین خان نے کہا کہ ان سے ہائر لیول سے رابطہ ہوا تھا، تو آخر میں جا کے آپ کو عمران خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑا، اور انہوں نے پھر اپنا جلسہ قوم کی خاطر، تو محبوب تو عمران خان ہے، لیکن مولانا صاحب کی اپنی ایک اہمیت بہرحال اس وقت ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں، کہ ان کو شاید 2/3 چاہیے کوئی ایسے قوانین کے لیے جو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ حکومت کو ظاہر ہے چاہیے تو وہ اپنی آفرز کریں گی ان کو، کیا پی ٹی آئی نے مولانا صاحب سے کوئی بات کی ہے ان کے 2 سینیٹرز منتخب کروانے کی خیبر پختونخوا سے، اگر وہ ان کا ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دیں؟ کہ اس پہ تو اسد قیصر ان سے ڈیل کرتے ہیں، اسد قیصر صاحب ان سے ڈیل کرتے ہیں، اور انہوں نے کل پرسوں وضاحت کی ہے کہ کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز مولانا صاحب کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سینٹ سیٹیں دیں یا کچھ دیں جس کے بعد آپ کو ہم سپورٹ کریں گے، گورنری کی بات تو ظاہر ہے وہ مرکز سے۔ تو پھر کیا بنیاد ہوگی آپ دونوں جماعتوں کے اتحاد کی؟ کوئی نظریاتی اتحاد ہے یہ؟ آپ تو ایک دونوں کے بہت مخالف رہے ہیں۔ کہ ہم تو مولانا صاحب کی اس سیاست کے مخالف رہے ہیں جو انہیں زرداری صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ کی ہے۔ پہلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب شاید ایک ایسی جماعت کے ساتھ نزدیک آئے ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کی سیاست میں جو کرپشن، جو اقربا پروری ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، اس کے خلاف عمران خان صاحب کھڑے ہوئے۔ ایک جمود کا شکار تھی پاکستان کی سیاست، تو پہلی بار ایک مختلف رنگ میں مولانا صاحب کو اب اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا اگر ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ظلم کے خلاف ایک سیاست کا اصل مولانا صاحب نے رجوع کیا ہے، توبہ مولانا صاحب نے کیا ہے، آپ لوگوں کا موقف تو وہی ہے نا پھر؟ نہیں، توبہ تو سب کو کرنی چاہیے، توبہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو وہی اصولی موقف ہے جو ہمیشہ سے عمران خان صاحب کا رہا ہے، اور اسی پہ ہم کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب پہلی بار ہمارے ساتھ آئے ہیں، میرے خیال میں ان کو پہلی بار یہ احساس ہو جائے گا، ان کو لگے گا کہ وہ ایک رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی رجیم چینج کے پیچھے وہی امریکہ ہے جس کے کبھی کسی زمانے میں مولانا صاحب بڑی خلاف بات کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں،
لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ ساتھی رہے، اتنی لابنگ کر رہے ہیں آپ لوگ امریکہ میں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ لابنگ کرنے کے لیے امریکہ میں، تو امریکہ کہاں آپ کے خلاف ہے؟ لابنگ اتنی کر رہے ہیں آپ، پیسے خرچ کر رہے ہیں. دیکھیے ابصار صاحب، اس پہ آپ کے ساتھ پورا ایک پروگرام کروں گا، لیکن اتنا میں آپ کو کہوں کہ ہر جماعت اپنے لیے لابنگ کرتی ہے اپنا موقف آگے لے جانے کے لیے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پاکستان کو دھمکی آئی، تو شاید حالیہ تاریخ میں سلالہ کے بعد اور ایبٹ آباد آپریشن کے بعد یہ ایک بہت بڑی انٹرفیرنس تھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی پاکستانی معاملات میں، اور اس ایڈمنسٹریشن کے ان معاملات کو کندھا دیا پی ڈی ایم نے، اور پی ڈی ایم کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے، ہیڈ تھے مولانا صاحب. تو مولانا صاحب اگر ان سے دور ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے مولانا صاحب کی سیاست میں کہ وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے دور ہو کے یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ تو بڑی عام بات کی ہے کہ امریکہ نے جس حکومت کو گرایا اور جن کے ذریعے لوکل جو ان کے پلیئر تھے، ان کے ساتھ پارٹنر تھے، وہ پی ڈی ایم تھی اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو پھر آپ کے خلاف امریکی سازش کا حصہ تھے، لیکن آپ اس ماضی کو بلانا چاہ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سازش کے باوجود جس کے ہیڈ مولانا تھے امریکہ کے ساتھ، تو آپ پھر بھی آگے چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جلسے کے لیے؟ اگر کوئی شخص اپنی ماضی کی ایک سیاست کو چھوڑ کے اس طرف آنا چاہتا ہے جدھر عمران خان صاحب کھڑے ہیں، آج میاں نواز شریف صاحب توبہ طائب ہو جائیں، وہ بھی آ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اگر وہ اپنی سیاست سے توبہ طائب ہوتے ہیں جو انہوں نے کی ہے پچھلے 15 20 30 سالوں میں. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جو ابھی پھر اگر یہ بات ہے تو پھر تو آپ کی حکومت سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے، حکومت بھی توبہ طائب کر کے آپ کی طرف آ جائے تو ٹھیک نہیں ہے، جیسے مولانا نے توبہ طائب کی ہے؟ نہیں، میں نے تو توبہ طائب نے کہا کہ توبہ دن میں کم از کم 100 بار استغفار پڑھنا چاہیے، خاص کر پی ڈی ایم کی حکومت کو تو ضرور پڑھنا چاہیے جی جس طرح کے ان کے کارنامے ہیں. صحیح آپ نے کہا حکومت سے مذاکرات، دیکھیں سیاست میں تو ہمیشہ ابصار صاحب بات ہوتی ہے، دشمنوں میں بھی بات ہوتی ہے، بدترین مخالفین میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کس چیز پہ ہو رہی ہے. ایشو ہمارا بڑا سمپل ہے، عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اس پہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو بات ہو سکتی ہے، اس کے بعد پاکستان کے ہر مسئلے پہ بات ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہی بنیادی نکات ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیے گا کہ تو پھر محمود اچکزئی صاحب نے جو رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی ہے اس میں عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا؟ دیکھیں محمود صاحب سے تو میری بات نہیں ہوئی، پیر والے دن انشاءاللہ اجلاس ہوگا، ان سے گفتگو ہوگی. لیکن محمود خان اچکزئی کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ محمود خان صاحب کو شروع میں ٹاسک خان صاحب نے خود نہیں دیا تھا، محمود خان صاحب نے اسد قیصر صاحب کے ذریعے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ وہ ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کی اجازت عمران خان صاحب نے دی. آج اگر ابصار عالم صاحب بھی کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان معاملات میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹیلمیٹ ختم ہو پاکستان کی سیاست میں، یہ جو اس وقت سیاسی ابتری ہے اس میں کوئی بات آگے بڑھے، اور عمران خان صاحب جن کو ظلم کا ان کو شکار کیا گیا ہے 1 سال سے ہو گیا ہے، کسی کی ایما پہ، کسی کی خواہش پہ، کسی کی انا کی تسکین کے لیے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے، آج آپ اس میں کردار ادا کیجئے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس وقت پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے، اور یاد رکھیے جیل میں عمران خان ہے لیکن بیڑیاں نظام کے پیروں میں ہیں.